بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو میں آپ کے سامنے وظیفہ ذکر کروں گا وہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے کا احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے اس کے پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ارشاد فرمائی۔ بڑا ہی عظیم اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑا ہی عظیم اس کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور آپ چونکہ اس مچھلی کے پیٹ میں تاریکی بھی بہت زیادہ تھی، ایک تو سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ تو آپ ان تاریکیوں میں تھے، اور آپ نے وہاں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ذریعے دعا فرمائی، یعنی آیت کریمہ کے ذریعے دعا فرمائی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ تو یہ عظیم دعا ہے، اور اس کے متعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقصد کو پورا فرمائے، چاہے وہ مقصد دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جائے تو ہر مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو وظیفہ ہے آیت کریمہ، یہ اسم اعظم ہے۔ میں آگے اس کے پڑھنے کی تعداد بھی ذکر کروں گا، تو مکمل یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں آپ کو ملیں گی۔ کریمہ اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم کے ذریعے جو دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ جس مقصد کے لیے اسم اعظم کو پڑھا جائے اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ تو اسم اعظم بھی انہی آیت کریمہ جو ہے وہ اسم اعظم میں داخل۔ اچھا، دعاؤں کی قبولیت کے لیے نہایت مجرب ہے، جیسے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قید میں ہو اور وہ قید سے رہائی چاہتا ہو تو اس کے لیے بھی یہ انتہائی مجرب وظیفہ۔ قید میں ہے، اس وظیفے کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اسے باعزت بری فرما دے گا۔ اسی طرح سخت تاریکی، خوف اور گھبراہٹ میں بھی اس وظیفے کی کثرت کی جائے۔ کوئی تاریکی میں ہے، خوف ہے کسی سبب سے، گھبراہٹ ہے، فوراً اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تاریکی، خوف، گھبراہٹ، یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ وظیفہ ترقی کی ضمانت ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی کی ضمانت ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، وہاں آپ کی ترقی کی ضمانت ہے، آپ کو اچھا عہدہ ملے گا، بڑا مقام ملے گا۔ دنیاوی عزت چاہتے ہیں، دنیاوی مقام اور مرتبہ چاہتے ہیں، یہ ترقی کی بھی ضمانت ہے۔ بلاؤں اور آفتوں سے بھی، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے نجات کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی کوئی بلا نازل ہو جائے، دنیاوی کوئی بلا نازل ہو جائے، تو وہ اس کے ذریعے، اسم اعظم کے ذریعے، آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے اور اس کی مصیبت اور بلا کو دور فرما دے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں، بیمار ہے، بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا اس بیماری کی وجہ سے، تو فرمایا اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا، وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا۔
اور اگر وہ تندرست ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس کی بڑی ہی برکتیں ہیں اور انتہائی مجرب ہے۔ اس کے پڑھنے کی تعداد سماعت کر لیں، بیماری وغیرہ میں تو 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ مصیبتوں سے نجات کے لیے، آفتوں سے نجات کے لیے 11 مرتبہ پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھ سکتے ہو تو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور اگر کوئی بڑا مقصد ہو، بہت بڑا مقصد ہے، کوئی بڑا ہی یعنی کہ مطلب فوراً مقصد حاصل کرنا ہے، تو اسے 313 مرتبہ پڑھا جائے۔ ایک ہی مجلس میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، 2-3 وقفوں کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد کچھ پڑھ لیا، ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لیا، ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں 313 کی تعداد کمپلیٹ کر لیں، انشاءاللہ بے حد برکت۔ اور قید سے رہائی کے لیے